10 روپے کی 20 روپے کی خاطر اپنی ساس سے نمازیں کسی کو پکڑا دیں تو پاگل پنا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس جو 1-2 لقمے کھلا دو تو چلا جائے وہ اتنا غریب. فرمایا اصل مسکین یہ تھوڑی ہے, اصل مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن فلاں کا حق بھی مارا, فلاں کا حق بھی مارا, فلاں کا حق بھی مارا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے چوری نہیں کی بچپن میں, شاید مجھے یاد نہیں پڑتا, جب صحیح سمجھنا ہو تو ویسے کسی کے ناسمجھی میں اٹھا لیوں پیسے, مجھے یعنی جب ہوش میں آیا ہوں, جب سمجھداری آئی ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کیا, ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چوری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے اللہ اس نے میرے فلاں پیسے کھائے, اس نے فلاں پیسے کھائے, اس نے فلاں وقت میں میرا پیسہ کھایا, فلاں وقت میں مجھے گالی دی, بلا وجہ مجھے تنگ کیا. تو اللہ کہیں گے آج کا دن ایسا ہے جس میں پیسے نہیں چلیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی, اس کا جرمانہ ہے, اس کے بدلے اتنے پیسے. آج پیسے نہیں, آج کی کرنسی نیکیاں ہیں. جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں وہ زیادہ دولت مند ہے. قیامت میں تو ایسے ہی ہوگا نا بھائی, جتنی نیکیاں زیادہ لے کر آؤ گے اتنی کامیابی زیادہ ہے. تو اللہ کہیں گے اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو, اتنے پیسوں کے بدلے میں. اس لیے یہ جو لوگ کاروبار میں پیسہ کھا جاتے ہیں زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے بہتر بھی ہو گیا. میرے جو پیسے کاروبار میں لوگ لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا, تو میں اس لحاظ سے خوش ہوں, اور کوئی عمل ہو نہ ہو یہ تو قیامت میں انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہی سوچ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کون سا اتنا عمل ہے جو ہم بخشے جائیں. تو چلو یار گریوی میں یہ نکلیں گے. سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا, وہ سبزی والا جو گیا تھا نا, سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا میں. اس کے بعد کپڑے والے کو پکڑوں گا کہ بیٹا وہ تیرا ٹرک پشاور سے اب تک پہنچا نہیں ہے, 80,000 تجھے میں نے دیے تھے لیڈیز کپڑا لانے کے لیے 2004 میں, پشاور سے تیرا ٹرک نکلا تھا, آج تک وہ پہنچا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا, ابھی دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جائیں گی جس کا حق. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی. جب پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ اہل حق تو ابھی باقی ہے, وہ تو آئیں گے. تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں, تمہارے پاس جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ لاد دو. تو نیکیاں ختم اور گناہوں کا پلڑا اور اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دی. فرمایا اصل غریب یہ ہے. تو بھائی دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے, آج بھی وقت ہے وہ توبہ کر لے, آج بھی وقت. اگر دینا ممکن نہیں ہے, اتنے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو فی الحال کھانا چھوڑ تو دو نا, اتنا تو کر لو. ایک چور آیا میرے پاس, کہہ رہا میں نے بڑی چوریاں کی ہیں, اب کس کس کی ہے, بہت مشکل کام ہے یار واپس. میں نے کہا یار حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے. تو میں نے کہا تم دوڑ کے نہ جاؤ, فی الحال چل کے چلے جاؤ. اہل حق کو اس کا حق فی الحال واپس نہ کرو, وہ ڈیلے کر دو, ٹھیک ہے نا. فی الحال اتنا کر لو کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا, وہ پھر بات کے لیے رکھو. اللہ نے جب اتنی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ, اور کوئی کاروبار یا کوئی کماؤ پیسہ تاکہ آہستہ آہستہ حق لوٹا سکو. اور علماء نے کتنی آسانی کر دی. انہوں نے کہا کہ کسی کی چوری کی ہے نا تو اس کو پیسہ واپس لوٹانے کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کی چوری کی تھی لہذا یہ واپس لے لیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہدیے کے نام پہ واپس کر دو. سمجھ رہے ہیں نا. غریبوں کا پیسہ کھایا ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, زکوٰۃ کھائی ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, کسی شخص کا پیسہ کھایا تو ہدیے کے نام پہ واپس لوٹا دو. اور اگر گنجائش نہیں ہے, واپس لوٹانے کی استطاعت ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے دعا کر لیا کرو, اے اللہ بس قیامت کے دن میری نیکیاں نہ اس کو دینا, ویسے ہی تو اپنے فضل سے, میں نے تو توبہ کر لی اپنے فضل سے, اللہ تو اس کی تلافی کر دینا. بھائی اللہ اگر چاہیں گے تو اللہ کہیں گے نا یار یہ توبہ کر کے آیا تو اس کی نیکیاں نہیں گزری, میں تجھے ویسی غریبی میں, میرے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے, غریبی میں دے دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی جان. تو بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. سوالات